گھر میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ہفتے سے سب انتظار کر رہے تھے کہ پیر کو شام کے اخبار میں رزلٹ آئے گا۔ نازیہ گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور سب کی توقعات پوری کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے ایگزامز کے نتیجے کی منتظر تھی۔ فاخرہ بیگم بیٹی کے ڈاکٹر بننے کے خواب کو قریب آتا دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، پیٹ میں جیسے خانہ جنگی کی کیفیت تھی۔ نازیہ ہونہار اور ذہین طالب علم تھی، لیکن پچھلی بار بیماری کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ لمبے عرصے تک وہ کتابیں کھولتی بھی تو بس لکیریں بناتی رہتی، دل میں خالی پن تھا، کیونکہ سہیلیاں آگے نکل گئی تھیں، کسی نے BBA میں داخلہ لیا، کسی نے BCom میں، مگر اس بار اس نے پورا سال محنت سے دہرا کر اپنے آپ کو منوانے کا عزم کیا۔ اس کے دل میں ایک اور خواب بھی تھا۔ اس کی چھوٹی سی کزن جو دیہی علاقے میں رہتی تھی، بر وقت ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچنے کے باعث اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اسی دن نازیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ دیہی علاقوں میں کلینک کھولے گی۔ رزلٹ کے بعد نازیہ کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ پہلا دن تھا اور وہ گھبراہٹ میں کوریڈور کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ پیچھے سے ایک چشمے والی لڑکی نے کہا، فرسٹ ایئر؟ پھر قریب آ کر بولی، ہم سینئرز کے ساتھ رہو گی تو فائدے میں رہو گی۔ نازیہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں لے گئی۔ وہاں ڈبل اور سنگل بیڈ لگے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام راحمہ ہے۔ راحمہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا آخری سال ہے، اس کے بعد آرام سے شادی کر لوں گی۔ نازیہ حیران رہ گئی، شادی؟ اتنی محنت کے بعد؟ راحمہ نے کندھے اچکا کر ڈیک آن کیا، گانا بجا، پھر آواز دھیمی کر کے کہا، میں اپنی مرضی سے تھوڑی آئی ہوں، پیرنٹس نے سیلف فائنانس پر داخلہ دلایا ہے تاکہ میرا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے۔ ہماری برادری میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ نازیہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ جس جگہ داخلے کے لیے اس نے دن رات محنت کی، جہاں سے ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، وہاں کسی اور کے لیے یہ بس ایک اسٹیمپ تھی۔ وقت گزرتا گیا، نازیہ کلاسز کے بعد پڑھائی میں لگ جاتی، جبکہ راحمہ کبھی میوزک سنتی، کبھی کھیلوں میں مصروف رہتی۔ ایگزام سے بچنے کے بہانے سوچتی اور دعا کرتی، اب کی بار گھر جاؤں تو رشتے والی خالہ کوئی اچھا رشتہ بھیج دیں۔ نازیہ سے سمجھاتی، تھوڑی سی محنت کر لو، پاس ہو جاؤ گی تو ویسے ہی گھر والے شادی کر دیں گے۔ امتحان قریب آئے تو نازیہ نے دن رات محنت کی۔ راحمہ کا انداز لائیولی تھا، مگر وہ پڑھائی میں سنجیدہ نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن اس کے گھر سے خط آیا، والد کی پوسٹنگ اسی شہر میں ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی کہ اس کا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے طے پا گیا ہے۔ راحمہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چلو بھائی، میں تو چل دی اپنے سسرال۔ نازیہ حیرت سے اسے سامان باندھتے اور رخصت ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ہی دن بعد ایگزامز ہوئے۔ نازیہ نے تھیوری اور وائوا دونوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وہ ڈاکٹر نازیہ بن کر گھر لوٹی۔ یہ اس کی پہلی منزل تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے دیہی علاقوں میں غریبوں کے مفت علاج کے لیے کلینک کھولا۔ وقت کے ساتھ وہ کلینک ایک ہسپتال میں بدل گیا، جہاں ہر مریض کا بلا معاوضہ علاج ہوتا۔ کبھی کبھی اس بھیڑ میں نازیہ کو خیال آتا، نہ جانے راحمہ اب کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، شاید کبھی ملاقات ہو۔